عبد القادر جیلانی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ عبد القادر جیلانی کو پڑھانے کے لیے اس کی ماں نے بھیجا، شام کی کوفہ کی طرف بھیجا، آئی میرے بیٹے جاؤ تم وہاں پڑھنے کے لیے جاؤ۔ یہ 9-10 سال کا یہ بچہ تھا اور ماں نے اپنے بچے کے جیب میں یا یہ کہہ لیجئے ان کے جھولی کے اندر 40 اشرفیاں ڈال دی۔ آئی میرے بچے جب تم وہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، خرچہ کی تمہیں ضرورت پڑے گی، اس 40 اشرفیوں سے اپنا کام چلا لینا چلے جاؤ۔ جا رہا تھا عبد القادر جیلانی، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا قافلے کو اور سب سے مال چھیننے لگا۔ عبد القادر جیلانی کے پاس بھی آیا وہ ڈاکو اور اس سے بچے سے کہتا ہے اس گٹری کے اندر کیا، جھولی کے اندر کیا بتاؤ۔ بچے نے کہا اس جھولی کے اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ 40 اشرفیاں پکڑ کر کے لے کے گیا ڈاکو کے سردار کے پاس، اور سردار کے پاس لے جانے کے بعد کہتا دیکھیے بچہ کیا کہہ رہا ہے، گٹری کے اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کیا تو اس کے اندر 40 اشرفیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ بچہ 9-10 سال کا بچہ ہے، کہا کہ ہاں ہے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ بچہ تمہیں معلوم نہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم تمہارے اس مال کو لے لیں گے، تم جھوٹ بول کر کے اپنے اس مال کو بچا سکتے تھے۔ بچہ چیخ کر کے کہتا میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، میری ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، اللہ کو جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے، اللہ کو جھوٹ بولنا برداشت نہیں ہے۔ اے ڈاکوؤں کے سردار میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، میری ماں نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے سب کچھ کر لینا، لیکن اے میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا۔ ڈاکوؤں کا یہ سننا تھا سردار کا۔ تمام کے تمام ڈاکوؤں نے اسی وقت توبہ کیا اور سب کے سب ایمان والے بن گئے۔ آج ہمارا بچہ جھوٹ بولتا، جھوٹ کون بولوانا سکھاتا ہے؟ باپ۔ کوئی کسی سے پیسہ پاتا اگر گھر کے اندر آ گیا، کھٹکھٹایا، دیکھا کھڑکی سے، ارے 5000 پیسہ پا رہا ہے یا 10,000 پیسہ پا رہا ہے، کیا ہوگا؟ اپنا بچہ یا اپنی بیٹی کو بھیج دیتا، جاؤ بول دینا ابو گھر پہ نہیں ہے، پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ اب یہ بچہ تو سچا ہوتا ہے، 5-6 سال کا، کیا بولے گا؟ باہر گیا کیا بات ہے، تمہارے ابو گھر پہ ہیں؟ بچہ سچا ہوتا ہے۔ ابو نے بولا کہ بول دو کہ گھر پہ ابو نہیں ہے، بول دیتا ہے۔ بیٹا بول رہا وہی بات کہ ابو بولا کہ گھر پہ نہیں ہے، بول دو۔ اب یہ جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ اپنے بچے کو یہ جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ مؤذن کی اذان کی آواز آ رہی ہے، تم گانا سن رہے ہو۔ اب یہ اذان کی توہین کس نے سکھایا؟ لڑکیوں کو دیکھو بے پردہ ہو کر کے چھتوں میں گھوما کرتی ہے۔ اب ان کی بیٹیاں اگر اپنے ماں کو دیکھیں گی کہ میری ماں چھت کے اوپر بغیر دوپٹہ کی اپنے بالوں کو سنوارتی رہتی ہے اور گلیوں میں بغیر دوپٹہ کے گھوما کرتی ہے، تو بتاؤ وہ لڑکیاں اپنے ماں سے کیا سیکھیں گی؟ وہ سمجھیں گی میری ماں کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، یہی میں بھی کروں گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ماں اس کی زندگی کا سب سے پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اسلامی طریقے پہ ڈھالنے کی کوشش کرے۔ بچہ پیشاب کرنے کے لیے جائے، اس کو بولے بیٹا پانی لو، کھانا کھائے، بسم اللہ نہ بولے تو اپنے بچے سے بسم اللہ بلواؤ۔ خود ہی بسم اللہ نہیں بولے گا، کھڑا کھڑا ڈر پی لیا پانی، تو کیا بچے کو کیا سکھائے گا؟ کہیں سے آیا ہے پانی دے، پانی لیا ویسے ویسے پی لیا، کتنا سانس میں پیا کچھ نہیں، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے وہ بچہ کیسے اسلام کے اوپر چلے گا؟ بچہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ باپ آیا ہے، کھڑے کھڑے پی لیا، بسم اللہ بھی نہیں بولا، تو بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ کوئی فرشتہ اس کو سکھائے گا؟ اب امام صاحب کے چکر میں لگے وہ امام صاحب کے پاس بھیج دیتا ہو، بھیجنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے بچے کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا،
بچہ ادھر سے ادھر سے کھا رہا تھا، کبھی یہاں سے بوٹی نکال رہا ہے، کبھی وہاں سے، کبھی ادھر سے کھا رہا تو کبھی ادھر سے کھا رہا ہے۔ امام کائنات کہتے ہو یا غلام سم اللہ، یا غلام اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاؤ۔ بسم اللہ کہو، تم نے بسم اللہ نہیں کہا، جلدی جلدی کھا رہا ہو، بسم اللہ کہو۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، او غلام نو بچے ہو لڑکے، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، او بچے تم کنارے سے کھاؤ، اپنے طرف سے کھاؤ، ادھر ادھر سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعلیم جناب محمد رسول اللہ ایک بچے کو دے رہے ہیں۔ بچہ ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو توحید کا درس دے رہے ہیں، اس بچے کو توحید سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اے بچے جب بھی تم سوال کرنا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے بچے جب بھی تم مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ ایک بچے کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ تربیت کا یہ طریقہ بتا رہے کہ بچے کو چھوٹا ہو اسی وقت سے تم اس کو توحید کا درس دو، اس کو شرک سے منع کرو۔ وہ بچہ ضرور ہے لیکن وہ بچہ آگے بڑھ کر کے وہ بڑا ہوگا، وہی جوان ہوگا، جیسا دیکھے گا ویسا ہی کرے گا۔ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوا کرتے ہیں، جس کو آپ بغیر دوپٹے کے باہر بھیج دیا کرتے ہو، میرے بھائیوں یہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی، ان لڑکیوں کو بتاؤ یہ سر کا بال دکھانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے بیٹیوں جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے سر کے بال کو چھپا کر کے نکلا کرو، اور عورتوں کو چاہیے وہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو خوبصورتی کو ظاہر کر کے باہر نہ نکلیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے لڑکیوں تم گھر میں رہا کرو، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلا کرو، اور اگر تمہیں ضرورت پڑے، تمہیں بازار جانا پڑے، تمہیں کپڑا خریدنا پڑے، تمہیں میک اپ کا سامان لینا پڑے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، تمہیں دوائیاں لینا پڑے، تمہیں اسکول جانا پڑے، تو اے لڑکیوں تم زیب و زینت اختیار کر کے مت جایا کرو، زمانہ جاہلیت کی طرح کپڑے پہن کر کے مت نکلا کرو۔ تم چلو تو لگنا چاہیے کہ مسلمان کی بیٹی چل رہی ہو، تم چلو تو لگنا چاہیے کہ مسلمان کی بہن چل رہی ہو، تم چلو زمین کے اوپر تو لگنا چاہیے کہ مسلمان کی ماں چل رہی ہے۔ تمہارے چلنے سے اسلام ظاہر ہونا چاہیے، تمہارے چلنے سے حیا ظاہر ہونا چاہیے، تمہارے چلنے سے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ مسلمان کی بیٹیاں نہیں ہے، تمہارے چلنے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان کی لڑکیاں ہیں۔ آپ کے چلنے سے پتہ ہونا چاہیے، لڑکا چلے تب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کا لڑکا چل رہا ہے۔ آج کل مسلمان لڑکوں کو دیکھیے، راستے میں چل رہا ہے، کوئی خوبصورت لڑکی سندر لڑکی کو دیکھا چھیڑنا شروع کر دیا، مسلمان لڑکا ہے؟ یہ کون طریقہ، یہ کس نے بتایا اس کو؟ یہ کہاں کی تہذیب آئی؟ اپنے سماج کے اندر یہ وہ بےہودہ چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ کس نے سکھایا؟ ارے یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، جن لڑکیوں کو تم چھیڑ رہے ہو۔ ہاں مسلم لڑکے کالجوں میں پڑھنے والا کسی لڑکی کو پارکوں میں لی جا کر کے اس کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، 17 18 20 سال کی لڑکیوں کو لے جا کر کے ایسے ایسی جگہوں میں لے کر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ انجوائے کرتا ہے، لڑکا لڑکی مل کر کے بے حیائی والا کام کر رہا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ میرے بھائیوں اگر ماں باپ اس کو سکھائے ہوتے آئی میرے بیٹے یہ کام کبھی بھی مت کرنا، تم بند کمرے میں کرو، یا کلکتہ کے کالجوں میں کرو، یا کلکتہ کے پارکوں میں کرو، یا پھر مالدہ کی کسی کونے میں کیا کرو،
दार्जिलिंग ले जा करके किया करो। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह का पावर इतना है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीज़ों को जान रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अपने बच्चे को वो तालीम नहीं दी है, आपने अपने बच्चे को वो समझाया ही नहीं है। इस वजह से आपका बच्चा लड़कियों को छेड़ता है, आपकी बेटियां रात में चैटिंग किया करती है, बातें किया करती है। ओ लड़कियों, ओ इस्लाम की माओ, तुम्हारे पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने औलाद से तुम्हें नवाजा है, अपने बच्चों की सही तरबियत देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। हर कोई जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। बच्चा आपका है, एक तो औलाद नहीं मिलती है, लेकिन ये औलाद मिली हुई है, बहुत बड़ी दौलत है। इस औलाद को आपको बनाना है, मरने के बाद यही औलाद आपको काम आने वाली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कोई आदमी मरता है तो मरने के बाद वो दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। मरने के बाद जब यहां से जाता है, मर जाता है, चला जाता है, दौलत लेकर के नहीं जाता, बिल्डिंगें लेकर के नहीं जाता, बैंक बैलेंस लेकर के नहीं जाता, लेकिन मरने के बाद वो तीन चीज़ें ऐसी छोड़ करके जाता है जिसके बाद उसको मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है। सदक़तिन जारिया, अगर कोई ऐसा काम कर दिया जिसके वजह से लोग फ़ायदा उठा रहे हो तो उस आदमी को उसका सवाब मिलेगा। मसलन मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, कुआं खुदवा दिया, दरख्त लगवा दिया और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो मरने के बाद भी उसको सवाब मिलेगा। औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, आपने इल्म फैलाया, आपने अपने सहेली को अच्छी बात आपने बताई, आपने अपने दोस्तों को अच्छा बात बताया, बेहतरीन बातें बताई, आपने कुरान और हदीस की बातें बताई, आपने अपने दोस्तों को नमाज का तरीक़ा बताया, और वो बच्चा, वो दोस्त अगर नमाज पढ़ेगा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े पे नमाज पढ़ेगा, जब जब वो नमाज पढ़ेगा तब तब आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने उसको बताया है। इस वजह से अगर आपने किसी को अच्छी बातें बताई है तो मरने के बाद भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, औवलदिन सालिहिन यदऊला, और अगर आपने अपना बच्चा को दीनदार बनाया, मुत्तकी बनाया, परहेजगार बनाया, नमाजी बनाया, अल्लाह के ऊपर चलने वाला बनाया, इस्लाम के ऊपर चलने वाला बनाया, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाला अगर आपने बच्चे को बनाया, तो अगर आपका बच्चा नमाज पढ़ेगा तो आपको सवाब मिलेगा, आपका बच्चा कुरान पढ़ेगा तो आपको सवाब मिलेगा, आपकी बेटी कुरान की तिलावत करेगी तो आपको सवाब मिलेगा, आपकी बच्ची पर्दा करेगी तब भी आपको सवाब मिलेगा। फरमाया आपका बच्चा जब आपके लिए दुआ करेगा तो अज़ाब कब्र आपसे कम किया जाएगा। औ वलदिन सालिहिन यदऊला, आपका बच्चा जब नेक होगा, नमाज पढ़ेगा और अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को क्षमा कर दे, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे, जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन के अंदर क्षमा किया था, रहम किया था, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर बहुत रहम किया, इस वजह से अल्लाह तो मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा। जब बच्चा को आप इतना अच्छा बनाएंगे तब वो बच्चा आपके लिए दुआ करेगा। अब आपका बच्चा आपका शराबी है, जुआड़ी है, शराबी है, हर वक्त मोबाइल में गाना और फिल्म और डांस यही सब देखता है और लगा रहता है गेम खेलने में, तो आपका बच्चा मरने के बाद आपके लिए क्या दुआ करेगा? वो खुद अपने लिए नहीं कर रहा है तो आपके लिए क्या करेगा? इस वजह से मेरे भाइयों, अपने बच्चे को दीनदार बनाओ। फरमाया बच्चा दीनदार हो तो मरने के बाद भी आपको काम आएगा, लेकिन अगर आपने इन बच्चों की मोहब्बत में आकर के अगर अपने बच्चों और औलाद की
محبت میں آ گئے اور بچوں کی فرمائش پورا کرنے لگے. بچہ کہے مجھے یہ موبائل چاہیے، آپ نے موبائل دے دیا. بچہ کہے مجھے گاڑی چاہیے، آپ نے گاڑی لا کر کے دے دی. بچہ کہے مجھے یہاں گھومنا ہے، آپ نے وہاں گھمایا. بچہ کہے مجھے یہ چاہیے، آپ نے وہ کر دیا. یعنی بچوں کی ساری فرمائشیں آپ نے سن لی اور بچے کو آپ نے اسلام کے پر نہیں چلایا. بچے سے بہت زیادہ آپ نے محبت کی اور اللہ کے تعلق سے اس کو آپ نے نہیں بتایا. تو میرے بھائیوں، یہ بچے آپ کو جہنم کے قریب کر دیں گے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں، کہیں تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بھکتی سے تمہیں دور نہ کر دے. یہ اولاد تمہیں کہیں اللہ کی عبادت سے دور نہ کر دے. اولاد سے محبت کرو، اتنی کرو جتنی محبت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ تمہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اولاد سے محبت کرو لیکن اللہ سے بڑھ کے مت کرو. اگر تمہاری اولاد اگر غلط کام کر رہی ہے تو اپنے اولاد کو تم مارو، اس کو ڈانٹو، نہیں مانے تو گھر سے باہر کر دو، لیکن اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کرو ورنہ مرنے کے بعد تمہیں بھگتنا پڑے گا. اولاد بہت بڑی ایک نعمت ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اولاد جو چاہے وہ کر لو، جو چاہے وہ کہہ دو کر لو. میرے بھائیو، اولاد بچہ کیا جانے، بچہ کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. میرا بیٹا کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کیا کھاتا ہے. ہاں، چھوٹا چھوٹا بچہ گالی دے رہا، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے. بیٹی کس کے ساتھ جا رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے. یہ آنے والی یہ نسل ہے، نسل یہ ہمارا فیوچر ہے. اس فیوچر کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ میرے بھائیوں صرف نام کا مسلمان، نام کا اسلام رہ جائے گا، گھر کے اندر اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اپنے ان بچوں کے اوپر غور کرو، فکر کرو، سوچو کہ ہمارا بچہ کیسے نماز پڑھے گا جب میں خود نہیں نماز پڑھتا ہوں. فرمایا جب باپ نماز، بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، اور باپی نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا. وہ تو مر چکا، وہ کیا مارے گا؟ میرے بھائیوں ذرا سوچو، غور کرو، تصور کرو. اللہ کے نبی بھی بچوں سے محبت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اللہ کی نبی اپنی بیٹی سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے میرے بھائیوں. حدیث میں آتا ہے جب وہ بیٹی فاطمہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، امام الانبیاء اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں بٹھایا کرتے تھے، ان کے پیشانی کو چوما کرتے تھے. اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی اپنے بیٹی سے کہا کرتے تھے اے میری بیٹی فاطمہ سلونی من مالی، اے میری بیٹی فاطمہ جو بھی مانگنا مجھ سے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی مرنے کے بعد تیرا باپ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اے میری بیٹی اعملی، اے میری بیٹی نیک عمل کر لے، اچھے اعمال کر لے، مرنے کے بعد میں تمہیں کام نہیں آؤں گا. یعنی محمد رسول اللہ اپنے بیٹی سے محبت تو ضرور کر رہے ہیں لیکن آخرت کی فکر دلا رہے ہیں، جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں. اے میری بیٹی دنیا میں جو بھی تم چاہو، جتنا میرے پاس ہے اپنی حیثیت کے مطابق میں تمہیں تو دے سکتا ہوں، لیکن میری بیٹی مرنے کے بعد میں تمہیں کام نہیں آ سکوں گا. آج ہم اپنے بیٹی کو کچھ بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہی، کوئی بات نہیں. آج ہمارا بیٹا نماز پڑھ نہیں پڑھ رہا، پھر بھی کھانا پینا سب کچھ دے رہے ہیں، سب کچھ. ہماری بیٹی جینس ٹی شرٹ پہن کر کے جا رہی ہے کالج، ٹھیک ہے چلے گا، چلے گا، کیسے چلے گا؟ میرے بھائیوں کون اس چیز کے اوپر پابندی لگائے گا؟ صرف جلسہ کرنے سے سماج کے اندر اصلاح ہو جائے گا؟ ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، ہر ماں باپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. اگر آپ باپ ہیں تو باپ بنیے جناب محمد رسول اللہ کی طرح. کیسے باپ ہیں آپ؟ ماں ہیں تو بنیے حضرت ام سلیم کی طرح.
سمیہ کی طرح. غور کرو میرے بھائیوں، آج ہماری مائیں اسلام سے دور ہے. آج ہمارے باپ جو اپنے آپ کو باپ کہا کرتے ہیں، اپنے آپ کو فادر کہتے ہیں، وہ آج اپنے ذمہ داری سے دور ہیں. آج باپ شراب پیتا ہے تو بیٹا کیسے دیندار ہوگا؟ آج ماں بے حیا ہو کر کے، بے پردہ ہو کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو بتاؤ اس کی بیٹیاں پردہ والی کیسے ہوگی؟ اس کی بیٹیاں دیندار کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگا. اپنے سماج کو سدھارنا ہے تو ہر کسی کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے.